وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے بیان جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر آج چاند نظر نہ آیا تو پرسوں ہفتے اتوار کو ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی۔ عید کا بھی آ جائے گا، پہلے حال عشرہ ذی الحج تک شروع ہو لین دیو، تو عید ہی پہلے پہ گئی۔ تو بہرحال اگر آج چاند نظر آتا ہے تو کل سے ذو الحج کا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور اگر کل نظر آتا ہے تو پرسوں سے ذو الحج کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آج ارادہ ہے کہ اس عشرہ میں جو اعمال کرنے ہیں اور ان اعمال کے جو فضائل بیان کیے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو عشرہ کل سے شروع ہونے والا ہے یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے، اس عشرے کو کیسے گزارنا ہے اور اس کو گزارنے کا محبوب کائنات علیہ السلام نے طریقہ کیا بتایا ہے، انشاءاللہ آج کے اس وقت میں، مختصر وقت میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں، درد دل سے آمین کہیے گا۔ اللہ جو بات میں بیان کروں مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔
عشرہ ذو الحجہ، اس عشرے کے فضائل، مناقب، عظمت اس حوالے سے بھی قابل غور ہیں، سمجھنے کے قابل کہ یہ عشرہ بہت بڑے عظیم کاموں کا ہمیں پیش کرنے والا ہے۔ ایک بہت بڑا عمل جو ایمان دار ہونے کے لیے، ایمان والے ہونے کے لیے ایک فرض بھی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ 5 بنیادیں اسلام کی۔ بنیاد کہتے ہیں جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ حصہ عمارت کا جس کے سر پہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو، عمارت بہت ہی مضبوط ہو، بنیاد ڈالتے ہوئے ہم کمزور اینٹ کا استعمال کریں، ناقص سیمنٹ کا استعمال کریں، جب اوپر عمارت بنانے لگیں بڑی اچھی اینٹ لگائیں، بڑا اچھا سیمنٹ لگائیں، مضبوط عمارت بنائیں، لیکن بنیاد کمزور ہو، مجھے ایمان سے بتائیں کیا وہ عمارت دیر پا رہ سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ بنیاد پہلی شرط ہے۔ بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہے، بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہے۔ تو ایمان کی 5 بنیادیں، اللہ اس کے رسول کا اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، 5 بنیادیں ہیں جس کے اوپر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، جس کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ 5 بنیادیں ہیں جس کے اوپر اللہ کی رضات کے تمغے سجنے ہیں، اور ان فرائض میں ایک عظیم فرض ہے، وہ ہے حج والا فرض۔ اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب بھی تڑپ رہے ہیں، ہم سب کو بھی وہ سعادت عطا فرما دے۔ جو جانا چاہتا ہے پھر بولے آمین۔ عظیم فرض ایک حج والا ہے، اور اس عشرہ میں ایک عظیم عمل جان کو قربان کرنا ہے، قربانی دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھا، اللہ نے پیغام دیا ہمارے خواب ذہنی خیال ہو سکتا ہے، ہمارے خواب معدے کا غبار ہو سکتا ہے، ہمارے خواب روزمرہ کے معمولات ہو سکتے ہیں، جھوٹا خواب ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن رب کائنات کی قسم انبیاء کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ انبیاء کا خواب جب بھی ہوتا ہے حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ایک بار حدیث بیان کی تھی کہ نبی سونے کے باوجود بھی سوئے نہیں ہوتے، ان کی صرف آنکھ بند ہوتی ہے، دل ان کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم سو جائیں تو بس مردے۔ فرمایا یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، موئے بندے نوں ہی نہیں پتا کی ہون رہا ہے تو ستے بندے نوں ہی کوئی پتہ نہیں، چھوٹی بہن ہے، کبھی چھوٹی آ جاتی ہے، چھوٹی کے ساتھ ساتھ کبھی بڑی بھی آ جاتی ہے۔ بندہ چھوٹی بہن کے ساتھ ہو بڑی آ جائے، کام ہی مکا۔ نیند چھوٹی ہے اور موت بڑی بہن ہے۔ ہم سو جائیں علم نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن نبی سوئے ہوئے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا،
اور خواب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیان کیا۔ خواب دیکھنے والا خلیل اللہ ہے، جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے وہ ذبیح اللہ ہے۔ خواب دیکھنے والا بھی بڑا عظیم ہے، جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ دیکھنے والا بھی عظیم، جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بیان فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ فرمایا میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے کاٹ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی ہمارے جیسا بیٹا ہوتا، وہ کہتا ابا جی کی ہو گیا ہے، ایویں خواب دے پیچھے ٹرے پھر دے ہو، خواب پیچھے ہو تسی مینوں ذبح کرو گے، کی عجیب گلاں کر دے ہو، ساڈے ورگا کوئی ہندا تے انج ہی آکھدا۔ لیکن سنانے والا بھی نبی ہے، سننے والا بھی نبی ہے، قربان کرنے والا بھی نبی ہے، قربان ہونے والا بھی نبی ہے۔ فرمایا بیٹا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا بابا جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کر دیجئے، جو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجئے۔ رہا مسئلہ میرا، آپ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو سن لیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اگر میرا مسئلہ ہے مجھ سے پوچھتے ہیں تو بابا میں صبر کرنے والا ہوں۔ اور بعض نے تو تفسیر یوں بھی کہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا نہیں، چیخے نہیں ماروں گا، واویلا نہیں کروں گا، آپ میری گردن کاٹ دیں شکوا بھی نہیں کروں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بابا میں حاضر ہوں، اور اسی کی یاد کو پورا کرنے کے لیے ہم قربانی اس عشرہ میں کرتے ہیں۔ آج مقصد ہے کہ اس عشرہ کی فضیلت اور مقام بیان کروں، اس عشرہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض
منہا اربعۃ حرم، اللہ کریم نے فرمایا ہمارے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنی؟ 12۔ اللہ کریم فرماتے ہمارے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑے مقام والے، بڑی فضیلت والے، بڑے شان والے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک مہینہ ذی القعدہ کا جو گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے آج اس کا آخری دن ہو۔ دوسرا مہینہ ذی الحجہ جو آگے آنے والا ہے۔ تیسرا مہینہ محرم کا جو ذی الحجہ کے بعد آنے والا ہے۔ 3 مہینے تو ساتھ ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ 4 مہینے خالق کائنات نے فرمایا بڑی ہی حرمت والے ہیں، بڑی ہی عظمت والے ہیں، بڑے ہی مقام والے ہیں۔ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے بڑی عظمت والے۔ اب ان 4 مہینوں میں ذو الحجہ کے اس مہینے میں جو جتنے دن عظمت و مقام والے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب العیدین میں حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر کیے گئے اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ عام دنوں میں کوئی عمل اس کے مقابلے میں محبوب نہیں ہے۔ اس 10 دنوں میں جو عمل ہم کریں گے، زکوٰۃ دو جتنی دے سکتے ہو، صدقہ کرو جتنا کر سکتے ہو، نوافل پڑھو جتنے پڑھ سکتے ہو، فرمایا اس 10 دن میں اللہ کو کیے گئے اعمال اتنے اچھے لگتے ہیں کہ عام دنوں میں کیے گئے اعمال اس 10 دن کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا حضور کوئی عمل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا نہیں۔ حضور جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، توجہ ہے تو بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا اس 10 دن کے اعمال کا مقابلہ عام دنوں کا جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا ان 10 دن کے اعمال کا مقابلہ عام دن کے جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، حالانکہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ فرمایا عام دن میں کیا گیا جہاد ان 10 دن کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن ایک بات ہے کہ وہ مجاہد جہاد کے لیے نکلا، مال و جان لے کے نکلا اور شہید ہو گیا، شہادت کا مرتبہ اور ہے۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو پھر تو اس کا مقام ان 10 دن سے افضل ہے، لیکن اگر غازی ہے، جہاد کیا ہے، تو پھر اس کا جہاد ان 10 دن کے اعمال کا مقابلہ بولو نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان کی فضیلت اور مقام کیا ہے۔ اللہ کریم تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرے بندے آئیں اور ان کو میں معاف کر دوں، میرے بندے کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو میں ان کو جنتی بنا دوں، جہنم سے آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ایک فضیلت تو یہ امام بخاری نے جو بیان کی، ان 10 دن کے اعمال کا مقابلہ عام دن کے کوئی عمل کر نہیں سکتا۔ اب دوسری حدیث بھی سماعت فرمائے، سنن نسائی کتاب الصیام میں، ابو داود کتاب الصیام میں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ السلام صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور ان 10 دنوں میں 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے اور پابندی سے روزہ ہے میرے محبوب ان 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جامع ترمذی کی ایک حدیث سناتا ہوں، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ذوالحجہ کے پہلے عشرے کا جو روزہ ہے وہ عام دنوں کے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ نہیں یار، جتنی بڑی فضیلت بیان کی سبحان اللہ اتنی آئی نہیں۔ ایک روزہ برابر سال کے، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ ذوالحجہ کا ایک روزہ عام دنوں کے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ذوالحجہ کی راتوں کا قیام اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے شب قدر کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر رمضان میں ایک ہوتی ہے، یہاں اگر 9 راتوں کا قیام کرو تو 9 راتوں کا ثواب ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ مہربان، عطا کرنے والا۔ اور یقین کرو یہ جو عطا جتنی بھی ہوئی ہے میرے محبوب کے صدقے ہوئی ہے، یہ میرے نبی کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ یقین کرو اگر ہمارا سانس بھی چل رہا ہے تو یہ بھی میرے محبوب کے صدقے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذہن میں آ گیا کلام، اجازت ہو تو سناؤں؟ اتنی ہلکی سبحان اللہ پہ تو کلام نہیں پیش ہوتا۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا۔ اگر یقین ہے تو یہ ساتھ پڑھنا ہے، ایمان ہے تو یہ ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے نبی پہ سارا دار و دار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مولا علی کے صدیقے صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدیقے صدیق پر میں قربان، ایک ہے تیرا لاڈلا، ایک یار غار ہے، ایک تیرا ہے لاڈلا، ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو، میرے نبی پہ سارا دارو، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کو نہیں مانتا، کوئی پنجتن کا انکار کرتا ہے۔ اور سنیو تمہارا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا کریں ادب جو مدنی کا یار ہے، سب کا ارے ادب جو مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو، فاطمہ ہے تیری بیٹی، عائشہ ہے تیری زوجہ۔ ہائے ہائے، ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے میں نوکر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹولہ ایسا ہے وہ جو صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بات کرتا ہے، اور ہم سنی کیا کرتے ہیں؟ فاطمہ ہے تیری بیٹی، عائشہ ہے تیری زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکرا ایک رازدار ہے،
ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو اے میرے نبی پہ سارا دارو نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے لیکن پہلے پیارا حق چار یار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے اللہ کی قسم سنیو تم میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ادب کس چیز کا نام ہے ادب کس کو کہتے ہیں زندگی کا اتنا وقت بے ادبی میں گزارتا رہا ہوں سنیو تمہیں اللہ نے ادب دیا ہے تم میں آ کر کے ادب کو سمجھا ہوں یہ دعا کرتا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ دعا واقعی ٹھیک ہے تو جتنا زور ہے آمین کہہ دینا یہ دعا اتنی عظیم ہے مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے با ادب جو ہے قاسمی تو بیڑا ہی پار ہے با ادب ہے جو قاسمی تو بیڑا ہی پار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے نبی پہ سارا اللہ اکبر آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح مسلم کتاب الحج میں موجود ہے کتاب العیدین میں موجود ہے اور کتاب الحج میں یوم عرفہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرمایا آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب کا فرمان ہے آقا کائنات فرماتے ہیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ پہلی حدیث میں جو آپ نے فضیلت سماعت فرمائی وہ 9 دن کے روزے کی فضیلت ہے اب اس حدیث میں 1 دن کے روزے کی فضیلت بھی سن لو وہ 9 روزے کی اب 1 روزہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ جب 9 روزوں کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے تو پھر 1 روزے کی فضیلت کا مقصد کیا ہے مطالعہ کرتے کرتے میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کریم فرماتا ہوگا کہ اس لیے 1 روزے کی فضیلت بیان کر دی ہے کہ جس میں 9 کی طاقت نہیں ہے وہ 1 سے ڈرے نہ 1 سے محروم نہ ہو 9 نہیں رکھ سکتا 1 رکھ کر کے فضائل حاصل کر لے سبحان اللہ اللہ اکبر صحیح مسلم کی حدیث امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھتا ہے 9 یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیتا ہے روزہ رکھ لیا ہے اگلے سال دا ثواب مل گیا ہے ہن اگلا سال جو جی آندا کری جاؤ خیر ہے آج ہی کہو جی علامہ صاحب نے آکھیا سی کہ روزہ رکھو گے اگلے سال دے گناہ معاف ہی معاف نے تو ہن روزہ سی رکھ لیا ہے تو اگلا سال ہن موج مستی کریے نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ خیرات ایسے نہیں جو نوافل کے ثواب ہیں وہ تب ملتے ہیں جب انسان فرائض کو پورا کر چکا ہوتا فرض پہلے ہے نفل بولو یار بعد مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندے کو خان سامہ رکھا ہو کہ بھائی تو نے کھانا پکانا ہے کھانا تیار کرنا ہے اب وہ خان سامہ کا فرض ہے کہ ٹائم پر کھانا تیار کرے اس کی ڈیوٹی ہے ذمہ داری اب وہ کیا کرے
کھانا تیار نہ کرے اور اپنے مالک کے جوتے پالش کرنے لگ جائے. نہیں سمجھے؟ جوتے پالش کرنے لگ جائے. جب جوتے پالش کر کے رکھے تو وہ کہے اچھا چل اب کھانا بھی لا. وہ کہے کھانا تو کوئی نہیں پکایا پر جوتی تھوڑی پالش کر دیتی ہے. مجھے بتاؤ اس کو پسند کرے گا؟ اس کو تنخواہ دے گا؟ بھائی تجھے رکھا تو خان صاحب میں، ڈیوٹی تیری، ذمہ داری تیری یہ ہے کہ کھانا پکا. وہ نہیں پکایا اور جوتا پالش کر دیا، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. ہاں ایک کام ہے، کھانا بنائے، کھانا تیار کر دے، کھانا سامنے رکھ کے جوتا پالش کرے تو پھر اس کا مقام اور بڑھ جائے گا نا، عزت اور بڑھ جائے گی. میرے بھائی فرض ادا پہلے ہے، نوافل بعد میں ہے. فرض ادا کرو گے تو نوافل کا بھی فائدہ ہے، اگر فرائض کی ادائیگی نہیں ہے تو نوافل ادا کرنے کا فائدہ بھی نہیں. تو بہرحال محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے اللہ گزرے ہوئے 1 سال کے بھی اور آنے والے 1 سال کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ. آؤ ایک اور حدیث سماعت فرماؤ. محبوب کائنات آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث جامعہ مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر حدیث موجود ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ کو، عرفہ کے دن اللہ کریم اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کرتا. اتنے جہنمیوں کی آزادی ہو جاتی ہے، اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے بلا کر کے کہتا ہے، میرے فرشتوں، یہ جو عرفات کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے میرے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. دیکھو میرے بندے میرے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن اس کا کیا مقصد ہے؟ ذرا تو ہی بتا. قرآن نے کہا اللہ فرشتوں کو وہ منظر یاد کروانا چاہتا ہے جب انسان کو بنایا تھا اور فرشتوں نے کہا تھا اللہ یہ فساد کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری ثنائیں بیان کرنے والے ہیں. خالق نے کہا تھا قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اللہ کریم یوم عرفہ کے جگہ پر، عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے آج میرے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، دیکھو کتنی تعداد میں میرے بندے صرف میرے لیے وقت نکال کر کے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی وہ فضیلت عطا فرما. اللہ ہم سب کو لے جا اور بار بار لے جا، اور لے جا پھر واپس نہ لے کے آ. ہوں نہیں بولے، ہوں نہیں بولے. تسی آکھو کہ علامہ صاحب جو اتھے رہ گئے تھے پیچھے دکان کون سانبھے گا، بچے کون پالے گا؟ اللہ لے جا اور پھر واپس نہ لے کے آ. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں میرے مدینے میں فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. دعا کیا کرو اللہ شہادت بھی عطا فرما تو نبی کے شہر میں بھی عطا فرما. اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کے لیے لے جا. زیر میں ایک کلام آ رہا ہے، اجازت ہو تو سنا دوں. ہولی نل نہیں ہونا، اچھی نل ہونا ہے. پھر اللہ دن وی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. آمین تو کہہ دو. اللہ دن وی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے جندڑی مک نہ جاوے ہر عاشق مدینے جاوے. نہیں تھکے تھکے لگ دے اللہ دن وی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے جندڑی. انی سبحان اللہ تو تسا ہر بنس پورا نہیں پار کرنا، مکے جان دی گل کر دے. اللہ دن وی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے.
کتے جندڑی مک نہ جاوے کتے جندڑی مک نہ جاوے ہر عاشق مدینے جاوے تیرا مکہ شہر نرالا جتھے آیا کملی والا تیرا مکہ شہر نرالا جتھے آیا کملی والا اللہ صدقے سانو اوتھے اللہ صدقے سانو اوتھے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن بھی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے جندڑی مک نہ جاوے ہر عاشق مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے آقا لائیاں تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے آقا لائیاں تلیاں جڑیاں سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر نال جاوے اللہ او دن بھی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اگ پڑک دے وچ سینے میں دیکھا میں جاواں مکے تے مدینے ایڈی ہولی تڑپ کوئی نہیں ہے تے بولو کلہ زور میرا نہ لواؤ ذرا اپنا بھی لواؤ مولوی تھکان دے ہو آپ نہیں تھک دے بڑے تیز ہو اگ پڑک دی وچ سینے میں جاواں مکے تے مدینے کڈے قسمت والے او جی کڈے قسمت والے او جی جنہ ڈیرے اوتھے لائے اللہ او دن بھی چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے جندڑی مک نہ جاوے کتے جندڑی مک نہ جاوے ہر عاشق مدینے جاوے اللہ کریم جو آج سنا ہے سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی حاضری قبول فرما کر کے جنت الفردوس کا داخلہ بھی عطا فرمائے اور حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین